بر وقت فیصلہ نہ کرنے کا نتیجہ، اگر وہ 4000 آدمی جناب مسلم کا ساتھ دیے رہتے تو کیا جناب مسلم کی شہادت ہوتی؟ کیا ابن زیاد دارالاقامہ میں گھس سکتا تھا؟ ابن زیاد اپنے ساتھ فوج نہیں لے کر کے آیا تھا، چند لوگوں کو لے کر کے آیا تھا، بس انہیں لباس بدل دیا تھا، امام حسین کا لباس پہن کر کے آیا تھا تاکہ لوگ یہ سمجھ کر کے اس کا استقبال کریں، اور جب وہ دارالامارہ میں چلا جائے گا تو پھر یا خوف اور یا لالچ کے ذریعے سے ہم اپنا کام کر لیں گے۔ چلوا دیجیے محمد۔ انہی آس پاس کے محلوں کا آپ نے دیکھ لیا، یا لالچ تھی یا خوف تھا۔ ایک چھٹ بھائیوں کو کتنا بڑا بنا دیا گیا، اتنا بڑا بنا دیا اس شہر والوں نے کہ اس کو پوری قوم نے جھیلا، 10-15 سال تک جھیلتی رہی اور آج تک جھیل رہی ہے۔ یہ وہی نتیجہ تھا بر وقت صحیح فیصلہ نہ کرنے کا۔ اگر اس وقت ایک ننھے سے ایک چھوٹ بھئیے جو بنیان اور نیکر پہننے والے آدمی پر اگر ایک آدمی کوئی تماچا مار دیتا تو دوسرا بڑھ کے دوسرا مارتا، تیسرا بڑھ کے تیسرا مارتا، چوتھا بڑھ کے چوتھا مارتا۔ سب انتظار کرتے رہے کہ گھنٹی کون بازے گا، کون بازے گا، کون بازے گا۔ پورے شہر کے اکیلے اس نے گھنٹی باندھی۔ تلوار دیجیے۔ اور جو کیے ہوئے ہوں، ہم کوئی بھی انسان تجربے کو ایک مرتبہ تجربہ کرتا ہے، بار بار اگر وہ اپنے آپ کو تجربہ کرواتی رہے، جس تجربے سے یہ قوم گزر چکی ہے، ایسا لگ رہا پھر دوبارہ اسی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں، پھر خاموشی، پھر مصلحت کا شکار، پھر اس بات کا خیال کہ شاید کچھ ہمیں مل جائے، پھر اس بات کا خوف شاید ہم سے کچھ چھن جائے۔ لہذا جس دور سے ہم گزر چکے ہیں، امام باڑے پر سامنے ہاتھ رکھ کر کے کہہ رہے ہیں اس سے بدتر نہ ہو اگر خاموش رہے، تب دیکھے گا۔ تلوار دیکھے یہ میں کوئی پیشن گوئی نہیں بیان کر رہا ہوں کہ میں کوئی یہاں پر آ کر کوئی دعویٰ کر رہا ہوں۔ اصل سماجیات کا قانون یہی ہے، سماج کا قانون یہی ہے، طول تاریخ کا یہی قانون ہے۔ دربار کوفہ میں، دارالامارہ کوفہ میں جس وقت جناب مختار پہنچے ہیں، آپ نے تو مختار نامہ دیکھا ہے، اور جب جناب مختار نے اس تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ لاؤ ہمارے لیے الگ سے کرسی لاؤ، تو وہ جو دربار میں اس دربار کو سجاتا تھا، اس تخت کو سجاتا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں نے اسی گویا تخت پر نہ جانے کیسے کیسوں کو دیکھا ہے، اسی قاتل کو مقتول دیکھا، مقتول کو پھر دوبارہ ہم نے ایک اور قاتل کو دیکھا، پھر مقتول کو دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ کوئی معجزہ بیان کر رہا تھا، کوئی پیشن گوئی بیان کر رہا تھا، بلکہ سماج کے اسباب و عوامل بیان کر رہا تھا کہ کس چیز کے نتیجے میں کوئی سوار ہوتا ہے اور کس چیز کے نتیجے میں وہ مارا جاتا ہے۔ چلو آگے۔ دیکھیے ہمارے اور آپ کے قبر میں کون آئے گا؟ جی ہمارے اور آپ کے قبر میں یا ہمارے اعمال یا امام کا امام، بھائی یہ دو چیزیں، ان دونوں سے اپنا رابطہ نہ توڑے، دنیا ناراض ہو جائے، دھاڑ پوری دنیا خوش ہو، امام خوش نہ ہو، پوری دنیا نگاڑے بجائے کیا کہنا محمد میاں، کیا کہنا محمد میاں، ادھر قبر کی طرف جانے لگے، بیٹے نے کہا خدا حافظ، تلقین پڑھ دیے گا، میرے ابا کو ڈر لگ رہا ہے۔ وہی بیٹا جس کے لیے آپ نے حرام کیا، پوسٹ کی خاطر، لالچ کی خاطر، بنگلے کی خاطر، فلیٹ کی خاطر، وہ فلاں امام باڑے کی دکان کی خاطر، فلاں مارکیٹ کی خاطر، فلاں فلیٹ کی خاطر، اب وہی بیٹا کہہ رہا ہمیں تلقین آتی نہیں ہے، اب ڈھونڈا جا رہا ہے ہمیں کوئی مولوی صاحب تلقین پڑھ دیں۔ تو جس اولاد کے لیے اگر آپ نے کیا، یہ تلقین بھی نہیں پڑھ سکتی ہے، دنیا ہی ہے، دنیا میں اختیاری نہیں ہے کہ قبر کی تاریکی میں آپ آئے، باہر کھڑی ہوئی ہے، وہ متولی بلا رہا ہے ادھر آئیے، رسید کٹوائیے، یہ نذرانہ ہے اس امام باڑے کا، میں قبر کی قیمت نہیں لے رہا ہوں، یہ نذر مولا ہے،
نظر مولا دے کر کے جائیے. تو آپ دیکھیے دنیا یہ ہے, کوئی چیز بھی تو کام نہیں آ رہی ہے. جو چیز کام آئے گی, اب جب پٹھرے رکھ دیے جائیں گے تو پٹھرے رکھنے سے پہلے ایک چیز سنائی جاتی ہے, اسمائفہم اسمائفہم اسمائفہم. ہمیں کوئی ایک رشتہ سناؤ, فلاں مولانا سے تمہارا رابطہ تھا, فلاں نیتا سے تمہارا معاملہ رابطہ تھا, جب تمہارے پاس فرشتے آئے تو کہہ دینا میں فلاں ڈیوڑی پر بہت بیٹھتا تھا, فلاں نیتی دیتا کہ میں گاڑی پر بہت چلتا تھا. ارے نہیں, میں نے تو 4 ویلر پر جھنڈا لگا لیا تھا. البتہ ترنگا ضرور لگائیے گا آپ لوگ کا, لے چلوا دیجیے محمد والے. کوئی نہیں, سب لوگ وہاں گرفتار ہیں. وہاں ایک ہی کے بارے میں بتایا جائے گا, جب آئیں تو کہنا میرا پہلا علی, دوسرا حسن, تیسرا حسین, تیسرے سید, چوتھے سید سجاد. وہاں پر بھی شرم آئے گی کہ ارے ان کی ڈیوڑی پہ تو بہت کم گئے ہیں, ان سے تو رابطہ میرا بڑا کم ہے. ارے یہ تو پہلے دوسرے تیسرے کہہ کر یاد دلوا بھی دیے دے رہے ہیں, شاید ہم کو تو عدد بھی نہ یاد ہو. کیا ہوگا اس وقت؟ تو اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو یہ موت کے آتے وقت جس ٹائم دم نکل رہا ہوتا ہے, اگر کسی کو یا حسین کہنے کی عادت ہے تو اس وقت یا حسین نکلتا ہے. اگر کسی کو یا فاطمہ کہنے کی عادت ہے تو یا فاطمہ کہہ کر کے دم نکلتا ہے. اگر کسی کو یا علی کہنے کی عادت ہے تو یا علی کہہ کر دم نکلے گا. یاد رکھیے. اب دیکھیے عادت کس کی ہے, دن میں کس کا نام زیادہ آتا ہے میری زبان پر, دم نکلتے وقت اس کا نام آئے گا. طے کریں ہم اور آپ, کس کا نام آتا ہے, کس کے لیے ہم مر رہے ہیں, کس کے لیے جان دے رہے ہیں, کس کے لیے ہم قربان ہو رہے ہیں. آیا مولا کے لیے یا نیتا و مولویوں کے لیے؟ البتہ اگر مولوی مولا کا پتہ دے دے تو وہ مولوی سر پر بیٹھانے کے لائق ہے. ہم کو صحیح ایڈریس بتاؤ تم. لیکن سید سجاد کا فیصلہ تھا, خبردار زندگی کہ تم نے میرے مولا کے ساتھ دھوکہ دیا. میرے وقت کے امام کو میری زندگی کی ضرورت ہے, میرے حیات کی ضرورت ہے. ہم کو بھی کوفے جانا ہے, ہم کو بھی شام جانا ہے. لہذا امام سجاد علیہ السلام اپنی حیات کو اپنے وقت کے امام کے لیے باقی رکھیں. تو ہم کو اپنی زندگی میں طے کرنا ہوگا. چلوا دیں. آپ دیکھیں گے امام کے چاہنے والے کیسے تھے. خدا کی قسم اگر ان کو یقین ہو جاتا کہ میرے زندہ رہنے سے ہم امام کی زیادہ مدد کر سکتے ہیں تو موت میں دم نہیں تھا کہ وہ زہیر کو مار دے. موت کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ حضرت عباس کی حیات کو لے لے. لیکن ان سب کے فیصلے یہ تھے کہ جو میرے آقا حسین کا فیصلہ ہے, اور حسین کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ, اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے ان اللہ شاء ان یراک قتیلا. اے حسین خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کو اپنی راہ میں مقتول دیکھے. اور اب جو آقا کا فیصلہ ہے وہ ان کے چاہنے والوں کا فیصلہ ہے. اب علی اکبر کا دیکھیے, کربلا میں کسی نے نہیں کہا کہ ہم کو جنگ کی اجازت دیجیے, کہ ہم کو مرنے کی اجازت دیجیے. مرنے کی اجازت کیسے؟ اس کا مطلب موت پر ان کا اختیار ہے. آپ چاہیں گے تو موت آئے گی. آپ چاہیں گے تو موت آئے گی. اور ہم چاہ نہیں سکتے کہ ہمیں موت آ جائے, کیونکہ ہم کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے آپ کے.
ہم آپ کو چاہتے ہیں. اب آپ بتائیے ہمارے سلسلے میں آپ کی چاہت کیا ہے؟ زندگی چاہتے ہیں کہ موت؟ لہذا کربلا کے اصحاب نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو پہلے بھیجیے، ہم کو بعد میں بھیجیے. جب جس کے لیے ارادہ امام نے کر لیا. یہی وجہ ہے مرحوم علی نقوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اکبر تک تو فلسفہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت نے اکبر کو آخری میں سب سے بھیجا. ایک روایت کے مطابق سب سے آخری شہید جناب علی اکبر ہے، کیونکہ جو جتنی دیر تک رہے گا اس کو سخت امتحان دینا ہے، اس کو زیادہ امتحانات دینا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے لیکن علی اصغر تک پہنچنے کے بعد یہ فلسفہ ساتھ نہیں دیتا. اس لیے کہ بیشیر کو آخری ٹائم تک کیوں رکھا؟ کیا اس کو بھی سخت امتحانات دلوانا تھے؟ بس میرے عزیز دوستو، میں نے آپ کی زحمت تمام کی. کربلا اپنے اندر سارے پیام و پیغام لیے. کربلا ہمیں شعور، کربلا ہمیں عقل، کربلا ہمیں فکر، کربلا ہمیں محبت، کربلا ہمیں اطاعت، کربلا ہمیں وفاداری، کربلا ہمیں ایمانداری، کربلا ہمیں ایثار، سارے درد ایک ساتھ دے. ایک کربلا، اس میں سارے درد، جیسے سارے انڈیا سمٹ گئے ہوں کربلا کے ایک دن. نوح کی تمام تلاش کوشش کا نتیجہ کربلا، ابراہیم کے سارے امتحانات کا ثمرہ کربلا، موسیٰ کے تمام ان کی رسالت و نبوتوں کا ثمرہ کربلا. اس لیے کہ حسین منی و انا من حسین کی تفسیر ہیں کہ جو مصداق قرار پا رہی ہیں کربلا میں، کہ جنہوں نے ایک کربلا کے ذریعے سے سب کی رسالتوں کو بچایا، ایک کربلا کے ذریعے سے سب کی نبوتوں کو بچایا، ایک کربلا کے ذریعے سے سب کی رسالتوں کو بچایا. ہاں یہ اور بات ہے، اس کربلا کو پیش کرنے میں آپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے دیے، آپ نے اپنے آغوش کا پلا دیا، آپ نے عباس جیسا شعر سا گایا، آپ نے حبیب جیسے بچپن کے دوست دیے. میرے عزیز دوستوں، صرف اتنا ہی نہیں، میرے آقا حسین نے اپنی ماں بہنوں اور پھوپھیوں اور اپنے گھر کی بہوؤں کی بے رضائی اسلام کی خاطر برداشت تحمل. اور یہ اتنی سخت مصیبت ہے کہ سید سجاد جب قید شام سے چھٹ کر مدینے آئے ہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھتا تھا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو آپ فرمایا کرتے تھے الشام الشام الشام. 3 مرتبہ فرماتے تھے الشام الشام الشام. علماء نے کہا ایک الشام سے مراد بازار شام تھا، دوسرے الشام سے مراد دربار شام تھا، تیسرے الشام سے مراد زندان شام تھا. ایک سے زیادہ دوسرا سختر مرحلہ تھا، وہ بازار شام تھا جب آپ پر پتھر لوگ مارتے تھے. وہ بازار شام تھا جب آپ پر چھینٹے کرتے جا رہے تھے. وہ بازار شام تھا جب آپ کے ساتھ برتاؤ ایسا ہوتا تھا، آپ فرماتے ہیں جیسے ترک العلم کے غلاموں کے ساتھ، اور فرماتے جیسے جیسے دربار نزدیک آتا جاتا تھا ہم کو زیادہ ستایا جا رہا تھا. میں نے اپنے جد کو آواز دے کر کہا نانا نانا نانا، اگر آپ تاکید کرتے کہ میرے اہل بیت کو ستایا جائے تو اس سے زیادہ نہ ستایا جاتا. ارے آپ کی تاکید اور سفارش کا نتیجہ یہ دیکھا، جب آپ نے کہا میرے اہل بیت سے محبت کرو تو آپ کے اہل بیت کو ایک دیار سے دوسرے دیار کرایا گیا. آگے آگے بلا بھی رضا دے رہا تھا اے شام والے آؤ تماشا دیکھ لے، علی کی بہو بیٹیاں ہیں جن
کا تماشا ام کلثوم آگے آگے ایک مرتبہ کہتی ہوں وائے رسول کے گھرانے کو تم لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو. جناب ام کلثوم نیزہ برداروں سے کہہ دیے ذرا آگے سروں کو لے کر جاؤ. جا کے تاکہ لوگ سروں کو دیکھنے میں مجبور ہو. یہی وہ منظر ہے جس کے لیے امام زمانہ نے فرمایا میں خون کے آنسو روں گا. آخر میرے گھر کی عورتوں کو سید سجاد سے کسی نے کہا اتنا کیوں روتے؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے. امام تڑپ کر فرماتے شہادت میراث ہے لیکن جس کی دادی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھاؤ اس کے گھر کی آنسوں بے مقصد. ألا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارك الله فيك.